بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انا للہ و انا الیہ راجعون. وقال ایضا کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلیہ. عزیزان گرامی، ایام عزا چل رہے ہیں اور ان ایام عزا میں ایک خاص مناسبت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت. چوتھے امام کی شہادت کے سلسلے سے اور ان کی یاد منانے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. مجلس کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہوگا اس مظلوم کا کہ جو مظلوم واقع کربلا کے بعد اسیروں کے ساتھ. ہم لوگوں کے اذہان آمادہ ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو پرسہ دیں گے اور خصوصاً جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، اور ایک چھوٹی سی بہن جس کو سکینہ یاد کرتے ہیں. پرسہ ہمیں دینا ہے. مجھے آہستہ آہستہ عرض کرنا ہے. کچھ باتیں امام کی حیات کے سلسلے سے عرض کروں. عزیزو، شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے جس کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کا انسانیت پہ احسان ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کا اسلام پہ احسان ہے. اگر یہ ذات نہ ہوتی، آپ کی پھوپھی اماں جناب زینب نہ ہوتی، یہ دو کردار نہ ہوتے، تو واقع کربلا کے بعد کربلا ہی میں دفن ہو جاتی ہے. امام خمینی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ کربلا در کربلا میمان اگر زینب نہ ہو. اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی. جناب زینب نہ ہوتی جس وقت لشکر یزید نے رسول اللہ کے خانوادے پہ ظلم کیا اور خیام میں آگ لگا دی، امام زین العابدین علیہ السلام انہی خیموں میں تھے. جناب زینب نے اپنے دوش پہ امامت کو اٹھایا ہے. ان امام کو دوش پہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد باہر لے کر کے آئی ہیں. عزیزو، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، معمولی کردار نہیں ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جس کا انسانیت پہ احسان ہے، اسلام پہ احسان ہے. آپ کی زندگی کو ملاحظہ کیجئے. آپ کی زندگی میں وہ سیرت پائی جاتی ہے جو رسول اللہ کی سیرت تھی. آپ کے عمل میں وہ عمل دکھائی دیتا ہے جو رسول اللہ کا عمل تھا. رسول اللہ کا عمل یہ تھا کہ غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ غلاموں کو خریدتے تھے اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیتے تھے. جب آپ بازار میں جاتے تھے، غلام جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے کوئی رؤوف ہے، کوئی مہربان ہے، کوئی رحمت للعالمین کی نسل سے ہے،
کہ جس کے یہاں رحمت للعالمین کا کردار پایا جاتا تھا، اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے سامنے پہنچیں گے، امام خرید لیں گے اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیں گے. یہ شفقت، مہربانی اور رحمت جو رسول اللہ کے کردار میں تھی وہ آپ کے کردار میں پائی جا رہی ہے. آپ خریدتے تھے اور خریدنے کے بعد تعلیم دیتے تھے، پڑھاتے تھے. آپ اس غلام کو کہ جس غلام کے اندر کچھ پستیاں احساس کرتے تھے، یعنی جہاں جہالت کا احساس کرتے تھے، اس جہالت کو اس غلام سے ختم کرتے تھے، پاک کرتے تھے اور علم کے دریا سے موجزن کرتے تھے. اس کو تعلیم دیتے تھے، تعلیم دینے کے بعد آزاد فرما دیتے تھے. آپ عزیزو، یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا کہ پیسے کو خرچ کرے، غلام کو خریدے. غلام خریدتے تھے لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی خدمت کرائیں. امام زین العابدین علیہ السلام غلام خریدتے تھے اس لیے تاکہ انسان کو آزاد کرے. صلوات پڑھیں کہ محمد علی محمد پر. یعنی آپ اپنے کردار سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ انسان غلام ہونے کے لیے نہیں آیا ہے دنیا میں، بلکہ اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا ہے. اس انسان کے اندر وہ قوت اور صلاحیت عطا کی ہے کہ جس انسان کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے. جمادات انسان کے لیے خلق کیے، نباتات انسان کے لیے خلق کیا، حیوانات کو انسان کے لیے خلق کیا. زمین ہے اللہ نے اس لیے خلق کی تاکہ انسان اس سے استفادہ کرے، اس زمین کا استعمال کرے. اور اللہ نے اس انسان کو وہ قوت دی کہ اگر زمین ہلتی بھی ہو، لرزے میں ہو، زلزلے میں ہو، تو یہ انسان اپنا ہاتھ رکھے اور زمین ٹھہرتی ہوئی نظر آئے. ایسے انسانوں کو تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب زلزلہ آ رہا تھا، ابو تراب مولا کائنات علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین لرز رہی ہے، لرزہ آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے. آپ نے زمین کا ہاتھ مارا اور مارنے کے بعد کہا کہ ٹھہر جا. زمین کو زلزلہ آ رہا تھا، زلزلہ رک گیا. عزیزو، یہ تصرف کس کو دیا اللہ نے؟ یہ ایک انسان ہے کہ جس کو تصرف دیا کہ اگر انسان چاہے تو زمین کو ہلتا ہوا روک دے. اور کیا آپ نے امام اپنے کردار سے غلاموں کو آزاد کر کے بتا رہے ہیں کہ جس انسان کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جس کو غلام بنا رہے ہو، جس کو اتنا پست سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس انسان کو مخلوقات، اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا. اور پھر آپ بتا رہے ہیں کہ جس کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ انسان کسی کی غلامی کے لیے آیا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انسان ہے کہ اگر چاہے تو زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ تصرف کرتا ہوا نظر آئے. غور کیا آپ نے؟ امام سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے کہ جو آسمان پہ تصرف کرتا ہوا نظر آئے. اگر انسان یہ چاہے، اللہ نے اس انسان کو وہ صلاحیت دی ہے، اگر یہ اللہ انسان چاہے تو اپنی دیوی پہ ستاروں کو بلاتا ہوا نظر آئے. غور کیا؟ آسمان سے ستارے ٹوٹ کر کے انسان کے دروازے پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ اگر تم نہیں سمجھ رہے ہو تو ادھر اہل بیت سے آ کر کے دیکھو. در اہل بیت پہ آ کر کے ستارہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ صلاحیت عطا کی ہے، اگر چاہے تو ستارہ اس دروازے پہ آ سکتا ہے، انسان کے تصرف میں آ سکتا ہے، انسان کے استعمال میں آ سکتا ہے. امام غلام کو آزاد نہیں کر رہے بلکہ انسان کی فکر کو کھول رہے ہیں.
اور کیا آپ نے انسان کے شعور کو بلند کر رہے ہیں، انسان کے احساسات کو بیدار کر رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ تم اس کو غلام نہ سمجھو، اس کو بندھا ہوا نہ سمجھو۔ انسان وہ ہے کہ اگر چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ غور کیجئے گا، امام فرما رہے ہیں اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لو۔ غور کیجئے گا، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لو، محمد مصطفیٰ کا وہ معجزہ دیکھ لو کہ جب عرب کے بدوؤں نے معجزہ چاہا تو محمد مصطفیٰ نے چاند پہ تصرف کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ انسان وہ ہے کہ چاہے تو چاند پہ تصرف کر سکتا ہے، چاند کے 2 حصے کر سکتا ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ انسان کو اتنا مبذول، اتنا گرا ہوا مت سمجھو، اتنا پست مت سمجھو۔ اللہ نے انسان کو درجہ عطا کیا ہے، اگر یہ انسان چاہے تو فطرت سے شے کو بدل سکتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کی فطرت ہوتی ہے کہ اپنی فطرت پہ ڈٹے رہنا، انسان چاہے تو اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ انسان کو اتنا بندھا ہوا مت سمجھو، اتنا محتاج مت سمجھو، اتنا محدود مت سمجھو کہ اگر تمہاری گرفت میں آ رہا ہے کہ اتنا محدود ہے۔ نئی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ ابراہیم ہے کہ آگ میں اگر ڈالا ہے تو اللہ نے ابراہیم کو وہ تصرف عطا کیا کہ آگ کی فطرت ہے جلا دینا، ابراہیم کا تصرف ہے کہ ابراہیم نے آگ کو گلزار کر دیا۔ سلمان پر محمد والے محمد پر مجبور انسان کو مت سمجھو، سیرت سے بتا رہے ہیں امام کہ اتنا مجبور مت سمجھو، تاریخ کو پڑھو اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ دیکھو فطرت یہ تھی، سورج کی فطرت یہ ہے کہ پورب سے نکلے اور پچھم میں چھپ جائے، اور کیا آپ نے یہ سورج کی فطرت ہے، اگر انسان چاہے تو اس فطرت کو بدل سکتا ہے۔ غور کیجئے گا، بدل سکتا ہے۔ یہی انسان ہے کہ جس انسان نے سورج کو پلٹتے ہوئے پلٹایا، ڈوبتے ہوئے پلٹا دیا، تو یہ بتا دیا، امام کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہے کہ انسان کی وسعتوں کو، انسان کی منزلتوں کو، تو میرے دادا علی مرتضیٰ کو دیکھو کہ فطرت کے خلاف سورج کو ڈوبتے ہوئے پلٹا دینے والے انسان کا نام علی ہے۔ تلوار پر دیجیے محمد والے محمد پر۔ امام غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کی سیرت بتا رہی ہے کہ دیکھو تعلیم کی ایک منزلت ہے، قدر ہے، اور انسان کو اگر تم مجبور سمجھ رہے ہو، اسے غلام بنا رہے ہو، یہ بھی غلط۔ اسلام نے انسان کی منزلت کو بتایا ہے، اور جو اسلام نے بتایا ہے اس میسج کو، اس پیغام کو اہل بیت علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا کہ دیکھو یہ ہے میسج۔ آخری نبی انسانیت کا پرچم لے کر کے نکلے تھے، آخری نبی کا اخلاق تھا وہ سیرت کہ جو آخری نبی کی تھی، وہ سیرت جو مولا کائنات کی تھی، وہ سیرت جو امام حسن علیہ السلام کی تھی، جو سیرت امام حسین علیہ السلام کی تھی، وہی سیرت آپ کی۔ اور کیا آپ نے وہ تمام چیزیں آپ کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ کا ہدف کیا تھا؟ رسول اللہ کا مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ کیوں مبعوث بالرسالت ہوئے تھے؟ کیوں آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا؟ کس لیے آئے تھے اور کیا کارنامے انجام دیا آپ نے؟ رسول اللہ اسلام کو لے کر کے آئے، وہ جو سماج پستی میں ڈوب رہا تھا، جہالت میں غرق ہو رہا تھا، اور جہالت اس حد تک تھی دنیا میں کہ لوگوں نے حدود بنا لی تھی، حدیں بنا لی تھی۔ عرب کے لوگ اپنے کو عرب ہونے پہ فخر کر رہے تھے کہ ہماری حدود یہ ہے۔ غور کیجئے گا، اپنے کو اعلیٰ ترین فرد شمار کرتے تھے۔ دوسرے ممالک کے لوگوں نے بھی اپنی حدود بنا رکھی تھی،
ہندوستان کے لوگوں نے اپنی حد یہ بنا رکھی تھی کہ ہمارا دین اور مذہب سمندر کو پار کرنے کی اجازت نہیں دیتا. غور کیا آپ نے؟ ہندوستان کی پبلک لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سمندر کو پار کیا جائے. اور عرب یہ کہ ہم سے بڑا، ہم سے باشرف فرد کوئی نہیں ہے. دوسرے ممالک کی یعنی لوگوں کی زندگی کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، فکر، اعتبار، طور و طریقے محدود تھے. غور کیا آپ نے؟ آخری نبی نے آنے کے بعد کیا کیا؟ ان رسومات، ان فکروں کو کہ جو فکریں محدود تھی ان فکروں کو کھولا. جو انسان لاشعوری میں تھا رسول اللہ نے اس انسان کو شعور عطا کیا. غور کیا آپ نے؟ رسول اللہ نے وہ شعور عطا کیا اور عربوں کو میسج دیا کہ دیکھو عجم اور عرب ایسا نہیں ہے کہ عرب عجم پہ افضلیت رکھتے ہیں، عرب عجم پہ فضیلت رکھتے، ایسا نہیں ہے. اگر عجم با اخلاق ہوگا اور اس کا کردار اچھا ہوگا، اللہ کے نزدیک ہوگا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا ہوگا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا ہوگا، اگر عجم ہوگا، فارس ہوگا، تو ہم اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہم اس کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں ہیں. جس کو تم عجم سمجھ رہے ہو، جس کو تم عرب کے علاوہ سمجھ رہے ہو، جس کو تم پاس سمجھ رہے ہو، دیکھ لو ہم بھی تم عربوں میں سے ہیں. محمد عرب تھے نہیں تھے؟ عرب تھے. محمد عرب تھے. محمد آخری نبی تھے، اشرف المخلوقات تھے. محمد وہ تھے کہ جو تمام انبیاء کے سردار تھے اور ہیں. اور کیا انبیاء کے سردار محمد ایک عجمی، ایک فارس کے جب اخلاق کو، اس کے ایمان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم عرب میں سے ہیں. غور کیجئے گا، ہم عرب میں سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عرب ہونا عربوں کی نگاہ میں ایک منزلت ہے، بنی ہاشم ہونا عربوں میں ایک منزلت ہے. خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ اور آپ کا وجود ہم عربوں پہ افضلیت رکھتا ہے کہ جو اپنے کو افضل سمجھتے ہیں، اور ہم عجب پہ افضلیت رکھتا ہے. اور آگے بڑھوں، وہ گھرانہ ہے کہ جو کائنات میں، عالمین میں تمام مخلوقات پر افضلیت رکھتا ہے. فرشتوں پہ افضلیت رکھتا ہے، انسانوں پہ افضلیت رکھتا ہے، حیوانات پہ افضلیت رکھتا ہے، جمادات پہ افضلیت رکھتا ہے. عزیزوں، وہ کہ جو کائنات کے ذرے ذرے پہ افضلیت رکھتا ہے، وہ شخص ہے جو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں ہیں. آپ کی سیرت عجم کو افضلیت دی، مساوات. امام زین العابدین علیہ السلام کے کردار میں دیکھیے، وہی سیرت. جلدی جلدی عرض کرنا کیونکہ بات کم ہے. عزیزو، جو سیرت رسول اللہ کی وہی سیرت امام کی، جو سیرت مولا کائنات کی وہی سیرت امام زین العابدین علیہ السلام کی. امام زین العابدین علیہ السلام کے یہاں وہی سیرتی پہلو پائے جاتے ہیں. مولا کائنات کے علم آپ دیکھیے، امام زین العابدین علیہ السلام کے یہاں بھی علم پایا جاتا ہے. امام مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام بھی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو ہم سے، ہم قیامت تک کے واقعات کو بتا سکتے ہیں، ہم انسانی حوادث کو بتا سکتے ہیں، ہم نسلوں کو بتا سکتے ہیں،
ہم حادثات کو بتا سکتے ہیں، ہم واقعات کو بتا سکتے ہیں، فقط ڈر سے اس بات پہ ہے کہ ہمارے امتی ہمارے بارے میں غلو نہ کرنے لگے۔ اور کیا آپ نے علم کی منزلت، اور پھر امام علی علیہ السلام کی عبادت آپ دیکھیے۔ امام کی عبادت کیا ہے کہ پیر میں تیر لگ جاتا ہے، جب نکالنا چاہتے ہیں تو مشورہ دیا جاتا ہے کہ مولا کائنات کے پیر سے تیر اس وقت نکالا جائے کہ جب آپ عبادت میں مصروف ہوں۔ جب آپ عبادت میں مصروف ہو تیر کو کھینچ لیا جائے۔ مولا کائنات عبادت میں مصروف ہوئے، تیر کو کھینچ لیا گیا، مولا کو احساس تک نہ ہوا۔ علت کیا تھی؟ علت یہ تھی کہ عاشق اپنے معشوق سے محو گفتگو تھا، محو گفتگو تھے، تیر کو کھینچ لیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی اپنے محبوب سے، اپنے معشوق سے محو گفتگو ہے، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، محلے کے لوگ آگ کو بجھا دیتے ہیں، آپ کی نماز تمام ہوتی ہے، کہتے کہ مولا گھر میں آگ لگے گی، آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی، آپ کو خبر تک نہیں ہوئی۔ کیوں؟ سبب کیا تھا کہ آپ کو خبر نہ ہوئی؟ سبب وہی تھا کہ جو مولا کائنات علیہ السلام کو آتا ہے۔ اپنے محبوب سے محو گفتگو تھے۔ دوسرا واقعہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر جاتے ہیں۔ امام پنجم کی والدہ آپ کی خدمت میں آتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کہ مولا بچہ کنویں میں گر گیا ہے، کوئی پرواہ نہیں، عبادت میں مصروف ہے، عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادت اور ہماری عبادت۔ اب یہاں ایک پیغام ہے کہ ہم جس کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، جس کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی سیرت کیسی تھی؟ اگر اس کی سیرت پہ ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عملاً جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ جو مظاہرہ کر رہے ہیں، یا ہم ان کی پارٹی میں ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، غور کیجیے گا، ہم جو کر رہے ہیں اگر ان کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے دل سے بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر ان کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہے تو فقط زبانی ساتھ ہیں، عملاً ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح سے بعض لوگ ہوتا یہ ہے کہ کسی پارٹی میں تظاہرات کرتے ہیں، ریلی نکالتے کہ ہم فلاں کے ساتھ ہیں، فلاں کے ساتھ ہیں، اور جب ووٹ دینے کا موقع آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خاموشی سے دوسرے کو ووٹ دے آتے ہیں۔ تو عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعلان کرتے رہیں کہ ہم علی ابن الحسین کے ساتھ ہیں، ہم زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہم سید سجاد کے ساتھ ہیں، ہم ان کی مظلومی پہ گریہ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب نماز کا وقت ہو ہم یزید کے ووٹ دے دیں اور اپنی نمازوں کو قضا کر دیں۔ سرکار کو محمد علی محمد پر نماز قضا ہو گئی تو یہ جلوس، یہ غم، یہ عزاداری، اس کا مطلب یہ کہ ہم زبان سے اس شہید کے ساتھ ہیں۔ کون سے شہید کے ساتھ؟ اس شہید کے ساتھ کہ جس کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ عزیزو، عابدین کون ہے؟ عبادت گزار کون ہے؟ کون لوگ عبادت گزار ہیں؟ وہ لوگ عبادت گزار ہیں کہ جن کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، دن عبادت میں گزرتے ہیں۔ آپ ان کی زینت ہے۔ شیطان آپ کے پاس حالت نماز میں آتا ہے، سانپ کی صورت اختیار کرتا ہے، آپ کے پیر کے انگوٹھے میں اذیت دینا شروع کرتا ہے،
آپ کو احساس تک نہیں ہوتا. غور کیجیے گا, آپ کو احساس تک نہیں ہوتا. آپ نماز کو تمام کر دیتے ہیں, شیطان عاجز و پریشان ہو کر کے چلا جاتا ہے. آسمان سے ندا آتی ہے, انتا زین العابدین, آپ عبادت گزاروں کی زینت ہے. سلوات پڑھی محمد والے محمد پر. عبادت گزاروں کی زینت ہے. عبادت گزار کون ہے؟ عبادت گزار نوح ہے, عبادت گزار آدم ہے, عبادت گزار ابراہیم ہے, عبادت گزار ایوب ہے, یعقوب ہے, موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے, یحییٰ ہے, الیاس ہے. یہ لوگ انبیاء عبادت گزار ہیں, آخر میں بھی عبادت گزار ہیں. جب حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جس زمانے میں لوگوں کی عمر 60 سال ہوگی, تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میری عمر 60 سال ہوتی تو میں اپنی پوری عمر ایک سجدے میں گزار دیتا. غور کیجیے گا, میں اپنی پوری عمر ایک سجدے میں گزار دیتا. یہ ہے عبادت گزار. تو عزیزان گرامی, امام زین العابدین کن لوگوں کی زینت ہے؟ تو اب مجھے کہنے دیجئے, امام زین العابدین علیہ السلام آدم کی زینت ہے, نوح کی زینت ہے, ابراہیم کی زینت ہے, موسیٰ کی زینت ہے, عیسیٰ کی زینت ہے, یعقوب کی زینت ہے, ایوب کی زینت ہے, خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت ہے. فیضان گرامی, یہ میسج ہے اس برنامے پروگرام کا. شہید کا مقصد کیا تھا؟ شہید کربلا میں ساتھ تھے امام کے, امام ساتھ تھے. مقصد تھا کیا؟ مقصد یہ تھا کہ قیامت تک کی امت رسول اللہ کو ووٹ دے, رسول اللہ پہ جہاد پہ بیعت کرے. بیعت کس طرح سے کہ جب شریعت محمدی پہ عمل ہوگا تو یہ عمل ہونا ہی گویا رسول اللہ کی بیعت ہے, اور اگر شریعت محمدی پہ عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے بیعت توڑ چکے ہیں. تو انسانی گرامی, ہدف یہ تھا کہ امت محمدی شریعت محمدی پہ عمل کرے. تو آپ اس لیے کربلا آئے تھے. آپ کی سیرت یہ تھی کہ عبادت کرنا. مولا کائنات علیہ السلام کی بھی سیرت یہی تھی. مولا کائنات علیہ السلام کی ایک سیرت یہ تھی کہ فقراء مساکین کو رات کی تاریکی میں غذا فراہم کرتے تھے, پہنچاتے تھے, اور لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا تھا کہ پہنچانے والا کون ہے. کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کون راتوں کو روٹیاں پہنچاتا ہے. جب مسجد کوفہ میں آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ کو دفن کر دیا گیا, تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے کہ جو لوگوں کے یہاں رزق پہنچاتے. امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی یہی سیرت تھی. آپ رات کی تاریکی, رات کے اندھیرے میں اپنے دوش پہ, اپنے کاندھے پہ روٹیوں کے تھیلے اور بورے اٹھاتے تھے اور فقراء اور غریبوں کے یہاں پہنچاتے تھے, اور خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ پہنچانے والا کون ہے. امام کا چچا زاد بھائی ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی امام زین العابدین علیہ السلام کیسے امام ہیں کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں اور یہ مجھے کچھ نہیں دیتے. عزیزو, امام اس کو بھی دیتے تھے, اس طرح سے دیتے تھے کہ احساس تک نہیں ہوتا تھا. وہ نہیں سمجھ پایا کہ امام اس کو بھی پہنچاتے ہیں, اس کے لیے بھی فراہم کرتے, دینار دیتے ہیں. عزیزو, جب آپ کی شہادت ہو گئی تو ہزاروں لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ جن کے گھروں میں رزق جاتا تھا, جن کی مدد ہوتی تھی, جب وہ مدد نہیں ہوئی اور آپ کو دفن کر دیا گیا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام. عزیزو, یہ آپ کی سیرت ہمیں ایک میسج دیتی ہے, پیغام دیتی ہے. اگر سماج, دور کی بات نہیں, اگر اپنے پڑوسی کا خیال نہ کرے, اپنے پڑوسی
اپنے رشتے دار کا خیال نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عملاً امام سجاد علیہ السلام کا غم تو مناتے ہیں، سیرتاً ہم نے ان کو فراموش کر دیا ہے، ان کو بھول گئے ہیں۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ آپ کی سیرت مولا کائنات علیہ السلام علیہ سیرت، اور آپ کی سیرت کون سی تھی؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ والی بھی آپ کی جناب سیدہ کی کیا سیرت تھی اور کیا کیا آپ نے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب آپ کے بابا شہید ہو گئے، آپ کی وفات ہوئی، آپ کو دفن کر دیا گیا، پورا واقعہ عرض نہیں کرنا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے فراق میں، اپنے بابا کی جدائی میں گریا کرتی تھی، روتی تھی۔ رونے کا سبب کیا تھا؟ رونے کا سبب یہی تھا کہ آپ کے بابا کا دین بچ جائے، آپ کے بابا کے دین کی حفاظت ہو جائے، اس منصب کی حفاظت ہو جائے جو آپ کے بابا کے پاس ہے، اس ولایت کی حفاظت ہو جائے۔ آپ کس طرح سے روتی تھی؟ گھر میں روتی تھی۔ عزیزو، جب آپ گھر میں روتی تھی تو آپ کے بچے بھی تھے، آپ کے شوہر بھی تھے، کبھی آپ کے بچوں نے یا آپ کے شوہر نے یہ شکایت نہیں کی کہ بیوی آپ کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر شہر والوں نے یہ شکایت کی کہ بیوی آپ روتی ہیں، اے آقا بیوی روتی ہیں تو ان کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یا تو دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں۔ عزیزو، آپ جو رو رہی ہیں آپ کا ایک ہدف ہے۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ اپنے بابا کو اور بابا کی یاد کو زندہ رکھنا ہے، تاکہ لوگ محمد کو بھول نہ جائیں کہ محمد آئے تھے اور کوئی دین بھی لے کر کے آئے تھے۔ اور کیا آپ نے کہ لوگ بھول نہ جائیں کہ محمد آئے تھے، کوئی دین بھی لے کر کے آئے تھے۔ عزیزو، سیدہ یاد دلاتی رہی لوگوں کو، اور جب گھر میں رونے سے پابندی ہوئی تو ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ کون سی جگہ کا؟ کہ جو ایک چوراہا جہاں سے کئی راستے گزرتے تھے صحرا، وہاں روتی تھی۔ وہاں رونے کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ علت یہ تھی کہ آنے جانے والوں کو آواز پہنچے، اور جب آواز پہنچے گی تو لوگ پوچھیں گے کون رو رہا ہے، تو جواب ملے گا کہ آخری نبی کی بیٹی ہے، آخری نبی کی یاد باقی رہے گی، اور آخری نبی کا ہدف باقی رہے گا، آخری نبی کی شریعت باقی رہے گی۔ ابھی تو آپ روتی تھی اور یاد دلاتی رہتی تھی۔ نتیجہ وہ ہوا آپ کے اس عمل سے کہ جو آپ چاہتی تھی دین محمدی کی حفاظت ہو گئی، کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ وقت کم ہے، آپ روتی تھی۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام بعد از واقع کربلا آپ پوری زندگی روتے رہے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے رو رہے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا میں جس دین کی خاطر، جس شریعت کی خاطر اپنا خون دیا ہے، اس دین کی، اس شریعت کو لوگ بھول نہ جائیں، فراموش نہ کر دیں کہ کوئی دین تھا، کوئی شریعت تھی، اور آپ روتے رہتے تھے اور یاد دلاتے رہتے تھے۔ تو حسین کوئی جرم میں قتل کیا گیا ہے یا آخری نبی کے دین کی شریعت کے لیے کربلا میں آئے؟ حسین کربلا میں آئے تھے، اس لیے آئے تھے۔ آپ پوری عمر روتے رہے۔ عزیزوں، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ اس مظلوم کی شہادت کا پوسا دینے کے لیے جمع ہوئے کہ جو اپنے آپ زندگی بھر روتا رہا ہے، اور عزیزوں وہ مظلوم ہے کہ جس نے بہت زیادہ اذیتیں برداشت کی، بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کربلا میں آپ کا سن کتنا تھا، کتنی عمر تھی؟ 23 سال کی عمر تاریخ بتاتی ہے کہ امام کی عمر کربلا میں 23 سال کی۔ 23 سال کا جوان برا نہیں ہوا کرتا، مگر جب واقع کربلا ہو چکا
اور ظلم پہ ظلم ہو رہے تھے، اس جوان کو عجیب کیفیت کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا۔ کیفیت کیا تھی؟ میں آہستہ آہستہ عرض کروں گا۔ 23 سال کا جوان، 12 امامت اور ناکوں کی مہار اس جوان کے ہاتھ میں ہے، بیویاں ناکوں پہ سوار ہیں، جوان پاپا رہنا ہے، ننگے پیر لے جایا جا رہا ہے، یہ آگے آگے جوان ہے۔ ارے راستہ کون سا انتخاب کیا؟ کون سے راستے سے جوان کو لے جایا جا رہا ہے؟ کہ پوچھتے ناکا پر بیویاں سوار ہیں، بہنیں سوار ہیں، ماں سوار ہے، پھوپھی سوار ہے، سر برہنہ ہے اور غیرت مند جوان ہے کہ جو آگے آگے چل رہا ہے۔ مقتل سے گزارا جا رہا ہے کہ جہاں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، جب 11 محرم کو جوان گزر رہا ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو سید سجاد ہمیں چھوڑ جائے۔ کہا بیٹا سید سجاد چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ ارے نہ عباس رہے، نہ محمد رہے، نہ قاسم رہے، نہ بھیا حسین رہے۔ اے بیٹا سید سجاد کیا اس عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ جاؤ گے؟ پھوپھی اماں، ارے باپ کا جنازہ جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا ہے، نہ غسل ہے، نہ کفن، نہ دفن ہے۔ جوان بیٹا اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار دو، اور باپ کو نہ غسل دے سکتا، نہ کفن پہنا سکتا۔ عزیزو ارے آپ گریہ کیجئے، ہمیں جناب زینب کو پرسہ دینا ہے، ایک بھتیجے کا پرسہ ایک پھوپھی کو دینا ہے۔ عزیزو جناب سکینہ کو ان کے بھائی کا پرسہ دینا ہے۔ عزیزو یہ مظلوم امام ہے، عزیزو مظلومی کا عالم ہے کہ ابھی آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ امام سے جب کسی نے پوچھا مولا ارے آپ پہ کہاں زیادہ ظلم ہوئے؟ ارے وہ کون سے ظلم تھے کہ جو آپ کے لیے سخت تھے؟ عزیز و امام کہتے ہیں ارے ایک وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جس سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی، جب کوفے میں، ارے اس کوفے میں جس میں علی مرتضیٰ حکومت کرتے تھے، ارے اس بادشاہ کی بیٹیاں اور پوتیاں ارے سر برہنہ لے جائی جا رہی تھی، منادی ندا دے رہا تھا یہ باغیوں کی بیٹیاں ہیں، ارے یہ باغی کی بہن ہے، ارے یہ باغی کی بیٹی ہے، یہ باغیوں کی ماں ہے۔ عزیزو امام سجاد پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ عزیزو ارے امام سجاد ہے، سربرہنہ خواتین ہے، لے جایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ایک وہ وقت کہ جب راوی نے کہا، راوی کہتا امام سے پوچھا کہ مولا کون سا ظلم ہے؟ تو یہ مولا کہتے الشام الشام الشام، ارے مجھ پہ شام میں زیادہ ظلم ہوئے ہم پہ۔ ارے اسیروں کا کارواں جب شام کی گلیوں سے گزارا جا رہا تھا تو شام کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ تھی اور ہم اسیران اہل حرم پہ گرم پانی ڈال رہی تھی اور آگ و لکڑیاں برسا رہی تھی۔ ارے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، جلتی بھی آگ میرے امامے پہ گری، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، امامہ جلا، میرا سر جلا۔ ارے مجھے عزیزوں ارے مولا فرماتے میرا سر جل گیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ عزیزو ظلم کی انتہا یہی تمام نہیں ہوتی ہے۔ عزیزو ارے شام میں ارے یہی مظلوم امام پہ وہ وقت آیا کہ ارے زندان شام میں اپنی بہن کے جنازے کو اٹھا کر کے ارے دفن کرنا پڑا۔ عزیزو راوی کہتا ہے کہ مولا ارے
ارے کوئی اور منزل ہے کہ جہاں آپ کو تڑپ ہوتی ہو؟ مولا کہتی ہے ارے مجھے اپنی بہن سکینہ کے سوالات بہت تڑپاتے ہیں، ان کو یاد کر کر کے مجھے تڑپن ہوتی ہے۔ ارے سکینہ جب کہتی تھی کہ زندان شام میں کہ بھیا ارے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، ارے ان سے جب میں کہتا تھا ارے بہن سکینہ یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، سکینہ کہتی تھی بھیا ارے کیا ہم قیدیوں کو بھی گھر جانا نصیب ہوگا؟ عزیزو ارے مظلوم کا ماتم ہے، ارے آپ گریا کر لیجئے، ارے سیدہ کو پورتا دے لیجئے، سیدہ ہم آپ کے پوتے کا پورتا دے رہے ہیں، ارے وہ مظلوم ہے کہ جو زندگی بھر ارے زخمی رہا۔ عزیزو ارے جب مظلوم امام مدینے آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں اس جوان کی کیفیت کیا تھی؟ ارے جوان کا عالم، ارے جوان کا طریقہ، جوان کا جسم اسی طرح سے تھا کہ جس طرح سے سیدہ 18 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی تھی، عصا کا سہارا لے کر کے چل رہی تھی۔ سید سجاد بھی بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پہ جھریاں تھی۔ محمد حنفیہ نے پوچھا ارے میرا بیٹا ارے سید سجاد کے کیا حال ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کہا چچا پہچانا نہیں، میں سید سجاد ہوں بیٹا۔ ارے تو جوان تھا کیا ہو گیا؟ ارے سینے سے لگا لیا۔ ارے چچا ذرا آہستہ لگائیے، اس لیے کہ مجھ پہ دروں کی زخم ہے، گلے میں سال بھر تک کھانا کوتا۔ عزیزو اسی مظلوم کو ارے جب ولید ابن ملک نے زہر سے شہید کرایا، زہر دلوا دیا۔ عزیزو جب آپ کا آخری وقت تھا، سادات جمع ہو گئے، گھر والے جمع ہو گئے، رشتے دار جمع ہو گئے، امام کا آخری وقت ہے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں ارے مجھے زمین پہ لٹا دو۔ آقا آپ کا بدن کمزور ہے، بدن زخمی ہے، زمین پہ لٹائیں گے تکلیف ہوگی۔ ایک مرتبہ امام چیخ مار کے روتے ہیں اے میرے بابا کہ جن کا بدن زخموں سے کربلا کی تپتی ہوئی ریگدار زمین اور بدن پڑا ہوا۔ عزیزو امام سجاد کے بدن سے روح جدا ہوتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام اپنے بابا کو غسل دیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت مولا کائنات نے جناب سیدہ کو غسل دیا تھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، چیخ مار کے گریا کیا۔ یہاں بھی جب غسال نے امام سجاد کی پشت کو دیکھا، چیخ مار کے رو دیا۔ تازیانوں کے ساتھ ابھی موجود ہے، امام کا جنازہ تیار ہو گیا، ابھی تابوت آ رہا ہے، آپ زیارت کریں گے۔ ارے تابوت پہ پھول چڑھے ہوئے ہوں گے، ہم عقیدت مند امام کے جنازے پہ پھول چڑھائے ہیں۔ ارے ذرا کربلا میں دیکھیے، ارے اسی مظلوم کے جسم پہ پھول نہیں تھے، ہتھکڑیاں تھی، کھاتا توڑتا، ارے کمر میں لگیا تھا۔ جنازہ اٹھایا، جنت البقیع لے کر کے چلے، ارے چچا کے پہلو میں جنازے کو اتارا۔ ارے مولا کا جنازہ دفن ہوا، میں کہوں گا مولا ارے آپ کا جنازہ رشتے داروں نے عزت سے دفن کر دیا، شان و شوکت سے دفن کر دیا۔ ذرا کربلا میں دیکھیے آپ کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا۔
اللہ